Pakistan is a nuclear power. You're also a peace-seeking and peace-loving nation. Stability in South Asia is vital for us and for the world. Borrowing from the peace through strength paradigm, deterrence matters, so does dialogue. صرف امداد نہیں، تجارت چاہتے ہیں۔ پاک امریکہ تجارتی معاہدات چند روز میں ہو جائے گا۔ امریکہ سے تعلق قصیر الجہتی ہے، کسی کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ پاکستان اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ کوئی تنازع نہیں چاہتا، تنازعات کے ساتھ خطہ ترقی نہیں کر سکتا۔ افغان حکومت کو تسلیم کرنا روس کا اپنا فیصلہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا واشنگٹن میں اٹلانٹک کونسل سے خطاب، کہتے ہیں کہ سانحہ 9 مئی پر قانون اپنا راستہ لے گا۔ جب آپ اسلحہ اٹھا لیں تو مجھ جیسا مفاہمت پسند بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ بانی کے خلاف کیسز سے موجودہ حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ کی واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات، پاک امریکہ تعلقات، علاقائی امن و استحکام پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم نے پاک بھارت کشیدگی کم کروانے میں امریکی کردار کو سراہا، کہتے ہیں صدر ٹرمپ اور وزیر خارجہ مارکو روبیو نے جنگ ٹالنے میں اہم کردار ادا کیا۔ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان بنیادی تنازع ہے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ ملاقات میں پاک امریکہ اقتصادی تعلقات کے فروغ پر زور، غزہ میں انسانی بحران کے فوری حل کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ ایران سے ثالثی پر مارکو روبیو نے پاکستان کی تعریف کی ہے۔ مارکو روبیو نے تجارتی تعلقات بڑھانے پر زور دیا۔ ترجمان امریکی دفتر خارجہ ٹم بروس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی کے خلاف تعاون بڑھانے پر بات چیت کی۔ امریکہ پاکستان انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ اگست میں اسلام آباد میں ہوں گے۔ چترال میں موسلادھار بارشوں سے سیلابی ریلوں نے ایک بار پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ لوڈ چترال کے دروش نالے میں درمیانی درجے کا سیلاب آ گیا۔ کلڈام نالے میں بھی سیلاب کے باعث دیر چترال روڈ بند، اہم شاہراہیں متاثر ہونے سے سینکڑوں افراد دروش میں پھنس کر رہ گئے۔ نالے کے اطراف اپاشی اور ابنوشی ہیڈ طغیانی میں بہہ گئے۔ شگر میں حالیہ بارشوں سے تباہ کن سیلاب نے تباہی مچا دی۔ سیلابی ریلے کی وجہ سے کھڑی فصلیں تباہ، کئی ایکڑ فصلوں کے ساتھ سڑکیں بھی سیلاب میں بہہ گئیں۔ سینکڑوں قدیم درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ قدرتی آفت سے علاقہ مکمل طور پر مفروش، نظام زندگی درہم برہم ہو گیا۔ بر وقت انتظامات نہ ہونے پر گھروں کو بھی سیلاب سے نقصان پہنچنے کا خدشہ۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا سیلاب سے متاثرہ دیمر کے علاقوں کا دورہ، تھک، نیاٹ، کھنر اور ٹھور کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ سیلاب متاثرین کو فوری ریلیف، خیمے اور امدادی سامان فراہم کرنے کا حکم دیا۔ گھروں، زمینوں اور انفراسٹرکچر کے نقصانات کا شفاف سروے اور معاوضہ دینے کی یقین دہانی بھی کروا دی۔ پانی، بجلی، سڑکوں اور آبپاشی چینلز کی بحالی کے لیے ایمرجنسی اقدامات کی ہدایت کر دی گئی۔ غیر قانونی تعمیرات کا نوٹس لیتے ہوئے نالوں سے تجاوزات ختم کرنے کا فیصلہ۔ بلوچستان میں مانسون بارشوں سے تباہی، رواں مانسون میں بارشوں سے 20 افراد جاں بحق، 11 بچے، 5 خواتین اور 4 مرد شامل۔ پی ٹی ایم میں رپورٹ کے مطابق اموات یوب، زیارت، موسیخیل، خزدار، لورا لائی، لسبیلا اور کوہلو میں ہوئی۔ بارشوں سے 11 مکانات مکمل تباہ اور 55 کو جزوی نقصان پہنچا۔ ذرائع سندھ کا تیسرا سیلابی ریلا تونسا شریف میں داخل، زیر آب علاقوں میں پانی کی سطح مزید بلند ہو گئی۔ جڑ لغاری، بیٹ اشرف، ایدا آرائی اور کاچل سمیت درجنوں دیہات میں مزید تباہی کا خدشہ، کچے مکانات منہدم، فصلیں برباد ہو گئیں۔ انتظامیہ کے دعوے ایک بار پھر صرف بیانات تک محدود، متاثرین امداد کے منتظر۔ بارشوں کے باعث ایک بار پھر راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح 1750 فٹ تک پہنچ چکی ہے۔ راول ڈیم کے اسپیل ویز سے ایک بار پھر کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ این ڈی ایم اے کے مطابق کورنگ نالے میں پانی کے بہاؤ میں بھی اضافہ متوقع ہے۔ ملک بھر میں مانسون بارشوں کا امکان، اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ سمیت ملک بھر میں بادل برسیں گے۔ کشمیر، گلگت بلتستان میں موسلادھار بارش کا امکان، بلوچستان اور سندھ میں بھی بادل برسیں گے۔ پنجاب میں 5ویں اسپیل کا الرٹ جاری، محکمہ موسمیات کی 28 سے 31 جولائی تک بادل برسنے کی پیشگوئی۔
دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ، لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، گوجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ بارشوں نے ملتان میں تباہی مچا دی، بارش سے کپاس کی فصل متاثر ہو کر رہ گئی، بارش کے بعد فصلوں پر ترپس اور جیسر نے حملہ کر دیا، پانی کھڑا ہونے سے فصلیں شدید متاثر ہو کر رہ گئیں۔ زراعت کے ماہر حماد حسنین کہتے ہیں کاشتکاروں کو چاہیے 48 گھنٹوں سے پہلے فصلوں سے پانی نکال لیں۔ لندن ہائی کورٹ میں عادل راجہ کی جھوٹی کہانیوں کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ دوران سماعت جج سپیرمین نے ریمارکس دیے کہ ارشد شریف قتل کیس میں ISI پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے، رپورٹ میں کوئی ذکر نہیں ہے، اگر ذرائع موجود ہیں تو پھر کوئی ثبوت کیوں نہیں دیا۔ عادل راجہ کے ذرائع نے کہا کہ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے ذرائع بھی کہاں ہیں۔ بلوچستان میں غیرت کے نام پر خاتون سمیت 2 افراد کا قتل، مقتولہ بی بی بانو کی والدہ گلجان کے DNA سیمپل لے لیے گئے۔ پولیس سرجن عائشہ فیض کے مطابق سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ کی استدعا پر گلجان کے DNA کے سیمپل لیے گئے۔ سیمپل DNA کے لیے پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی کو بھجوائے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فرانس کے صدر کے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے اعلان کو مسترد کر دیا۔ وائٹ ہاؤس نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ صدر میکرون جو کہتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ میکرون کے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے بیان میں توازن نہیں ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ کے 221 اراکین کا فلسطین کو تسلیم کرنے کا مطالبہ۔ برطانوی اراکین پارلیمنٹ نے وزیر اعظم کے اسٹارمر کو خط لکھ دیا۔ خط میں برطانوی وزیر اعظم سے فلسطینی ریاست کو باضابطہ تسلیم کرنے کا مطالبہ۔ خطے میں کہا گیا کہ برطانیہ 2 ریاستی حل پر دیرینہ وعدے کو عملی جامہ پہنائے، برطانیہ اقوام متحدہ کانفرنس سے پہلے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کرے۔ اور ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے اور T20 سیریز کے لیے 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ سیریز میں 3 T20 اور 3 ون ڈے انٹرنیشنل کھیلے جائیں گے۔ محمد رضوان ون ڈے میں کپتان برقرار، شاہین شاہ افریدی اور بابر اعظم ون ڈے اسکواڈ میں شامل، فخر زمان، حسن علی، نسیم شاہ، حسن نواز، عبداللہ شفیق، فہیم اشرف، سائم ایوب اسکواڈ کا حصہ، ابرار احمد، صاحبزادہ فرحان، محمد حارث، سفیان مقیم اسکواڈ میں شامل۔ 31 جولائی، 2 اور 3 اگست کو 3 T20 انٹرنیشنل میچز شیڈیولڈ ہیں۔